ایک بار پھر اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اور اب چلتے ہیں چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف. یہاں پر میں آپ کو حاجات کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی جس میں آپ کی شرعی حاجات جو ہیں وہ آپ اگر کوئی ایسی رکھتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین اعمال ہیں. تو سب سے پہلے امّہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمام امور میں تمام کاموں میں جو ہے بہت بہترین ہے اور جائز حاجات کے لیے فتح و کامیابی کے لیے روزانہ جو ہے عشاء کے بعد ہر روز 66 دن ہر روز آپ نے یہ 66 دن 66 عشاء کی نماز کے بعد سورۃ النصر کا جو ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے. اور یہ عمل کرنے سے پہلے میں پھر ایک بات دہرا دیتی ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے اور کوشش یہ کیجئے کہ تھرسڈے سے یا جمعرات سے شروع کریں. اگر ناممکن نہیں ہے تو کسی دن سے بھی آپ شروع کر سکتی ہیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 66 دن کے لیے ایک یہ بنانا ہے کہ 66 دن تک 66 دن آپ نے یہ 66 ٹائم سورۃ نصر کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. اور اول و آخر آپ نے 14 مرتبہ درود بھیجنا ہے. اول و آخر آپ نے 14 ٹائمز جو ہے وہ درود بھیجنا ہے. اس کے بعد آپ نے 66 ٹائمز 66 مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ النصر کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے اور 66 ڈیز تک آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی جو مراد ہے بلکہ اس کے اندر ہی اندر آپ کی مراد آ جائے گی. اور آپ نے جیسے کہ میں نے پہلے کہتی ہوں کہ بہت زیادہ آپ نے جو ہے گڑگڑا کے رو کے امّہ معصومین علیہ السلام کا محمد آل محمد کا آپ نے واسطہ دینا ہے ان ہستیوں کا اور یہ پڑھنا ہے. اور ایک نماز عشاء کے بعد آپ نے رکھنا ہے سکون سے ایسی جگہ پہ پرسکون ہو کر آپ پڑھیں, کوئی آپ میں اس میں خلل نہیں ہو, کوئی بات کرنے والا نہ ہو آپ سے. اور پھر آپ نے یہ پڑھنے کے بعد پروردگار سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی 66 دن کے اندر 66 ڈیز سے اندر ہی اندر آپ کی مراد آ جائے گی. اور یہ بہت مجرب ہے کیونکہ امّہ معصوم علیہ السلام سے یہ منقول ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حاجات کو قبول کرانے کے لیے 200 ٹائمز جو ہے خدا کا یہ جو نام ہے المجیب وہ ہمیں ورد میں رکھنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ہر خواہش جیسے ہم دل میں سوچیں ہماری خواہش پوری ہو جائے, جیسے کہ جائز حاجات کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ پروردگار ہمارے جو ہے پوری کر دے, تو اس کے لیے ہے کہ آپ نے 200 ٹائمز جو ہے روزانہ المجیب پروردگار کا نام ہے اور المجیب کے آپ نے جو ہے وہ روزانہ ورد میں اس نام کو رکھنا ہے, اس اسم کو نام پروردگار کے اسم کو جو آپ نے ورد میں رکھنا ہے 200 ٹائمز المجیب. یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جب پڑھتا ہے انسان تو اس کی جو حاجت ہے وہ ضرور ہی قبول ہوتی ہے. المجیب 200 مرتبہ آپ نے روزانہ ایک اپنا معمول بنا لیجئے. روزانہ کسی بھی وقت, اس میں کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی وقت آپ نے 200 ٹائمز جو ہے وہ اس نیت سے کہ پروردگار عالم میرے تمام حاجات ہیں جو میری حاجات کو وہ قبول فرما, شرعی حاجات کو. تو یقیناً یہ جو اس نام صرف اسی نیت سے آپ پڑھتی رہیں گی زندگی میں تو یقیناً جو بھی جس طرح کی آپ کی جو پریشانیاں اگر ذہن میں آ گئی یہ دور ہو جائے تو وہ ہو جائے گی. جو بھی آپ کی حاجت آپ کی آئے گی اور یقیناً اس نام کی ورد سے نا وہ حاجت آپ کی حل ہوتی چلی جائے گی, قبول ہوتی چلی جائیں گی, وہ دعائیں آپ کی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی. 200 مرتبہ آپ نے المجیب جو کا ہے وہ ورد کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آپ کو جو ہے وہ بہترین ہے وہ تمام پریشانیوں کے لیے, وہ بھی تمام حاجات کے لیے, اور ایک خصوصاً کوئی ایک حاجت کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ یہ میں کروں اور یہ میری حاجت پوری ہو جائے تو یہ شرط ہے کہ وہ حاجت ضرور آپ کی پوری ہوگی. اور یہ بہت مجرب عمل ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ جمعے کے دن غسل کر کے اور بعد نماز ظہر سے پہلے, اور جمعے کے دن نماز پڑھنی ہے آپ نے, اور جو ہے ظہر سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے آپ نے جمعے کے دن نماز پڑھی اور غسل کیا. اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے حاجت کی. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی حاجت کی اور اس کے بعد 1047 مرتبہ 1047 ٹائمز جو ہے آپ نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے کہ جمعے والے دن آپ نے جو ہے غسل کرنا ہے اس نیت سے کہ جو آپ یہ عمل کر رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے. اور یہ جو چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے کرنا ہے. اور پھر آپ نے 1047 مرتبہ
1047 ٹائمز جو ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور جب یہ آپ پڑھ لیں پورا آپ اس نشان لگا لیجیے گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ 1000 تسبیح پڑھ لیں. تسبیح کے دانوں کو اچھی طرح گن لیجیے گا اور اس کے بعد 47 مرتبہ 47 ٹائمز 10 تسبیح ہوں گی اور 47 ہوگا. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب جو ہے امام تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو ہدیہ کر دینا ہے. جب یہ آپ پورا پڑھ لیں تو اس کا جو اس پڑھنے کے بعد اس جو ہم نے پڑھا ہے یہ اس کو جو ہے امام تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو ہدیہ کر دیں اور امام سے کہیں کہ ہمارے لیے سفارش کریں اور وہ پروردگار سے ہمارے لیے دعا کے لیے کہ وہ ہماری دعا قبول ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ کی حاجت ہے وہ روا ہو جائے گی, قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک بہت مجرب جو ہے عمل ہے. یہ حاجات کے لیے آپ کو میں نے 3 چیزیں آج بتائی ہیں کیونکہ یہ کسی نے کہا کہ حاجات کے لیے ہمیں ضرور بتائیے. تو یہ 3 ایسی چیزیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے جس حساب سے بھی آپ اس کو اپنے ضرور جو ہے وہ پہ قائم کیجئے. ظاہر ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی دنیا میں حاجت رہتی ہے, شرعی پریشانیاں ہیں, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی حاجت رہتی ہے. تو ان تینوں چیزوں میں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ امام رضی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے 200 ٹائمز جو المجیب پڑھنا, یہ تو ہم اپنا معمول ہی بنا لیں. روزانہ اس کو ہم پڑھتے رہا کریں 200 ٹائمز جو ہے جسے المجیب تاکہ ہماری کوئی پریشانی کچھ بھی حاجت ہو فوراً حل ہو جائے کرے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پریشانی آئی تھی تو ایسی جلدی سے حل ہو گئی, پروردگار نے کر دی, یا کوئی ایسی حاجت تھی فوراً ہماری قبول ہو گئی, تو وہ اس کا اثر ہوگا المجیب کا. تو اسے آپ اپنی زندگی میں بالکل معمول بنا لیجیے اور اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ آپ نے کس ٹائم پڑھنا ہے, دن میں کسی بھی وقت اور پڑھنا ہے. اور بہت دیکھیں کہ المجیب کا نام کتنی دیر لگتی ہے, کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی. تو 2 تسبیح آپ نے پڑھنی ہوں گی تو اسے اپنا معمول بنا لیجیے تو آپ کی حاجت ویسے بھی پروردگار جو ہے وہ قبول کرے گا. جی بھائی جی بہت شکریہ. جی ناظرین آتے ہیں آج کا جو ٹاپک, بلکہ پورے ہفتے کا جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, ٹاپک ہے ممبرشپ ویک. ہدایت ٹی وی کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں مختلف آپ پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, مجالس دیکھتے ہیں, ذکر اہل بیت علیہ السلام سنتے ہیں, اذانیں سنتے ہیں, دعائیں سنتے ہیں. اور پورا دن جو 24 گھنٹے کی آپ کے پاس نشریات پہنچتی ہے اس کا ایک ہدیہ جو ہے وہ 46 پینس پر ڈے یا 14 پاؤنڈ ماہانہ ہے. اور ایک ہمارا وہ نعرہ بھی ہے کہ 14 پاؤنڈ ماہانہ دیکھیے ہدایت ٹی وی روزانہ. تو جو بھی لوگ یہ 14 پاؤنڈ کیمپین میں شامل ہو چکے ہیں یا 14 پاؤنڈ دے رہے ہیں وہ بھی دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے ضرور آئیں, دوسروں کے لیے بتانے کے لیے آئیں کہ کس طرح سے کتنا آپ کو جد و جہد کرنی پڑی یا کتنی آسانی کے ساتھ آپ یہ 14 پاؤنڈ دے رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اس قسم کی جب اپیل یا اس قسم کی جب درخواست کی جاتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جو لوگ دے رہے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, یا کتنے لکھ پتی یا کروڑ پتی ہوں گے, یا وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ شامل ہو چکے ہیں ذرا وہ بھی اپنے دل کی کیفیت بتانے کے لیے آئے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور ویسے ہم اتنا خرچ کرتے ہیں, اور ویسے پھر وہ لوگ بھی جب ہنگامی اپیلیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے اس ہفتے کی بات کی کہ 28,185 پاؤنڈ آپ نے دیے, کوئی 100 دے رہا ہے, کوئی 50 دے رہا ہے, کوئی 200 دے رہا ہے, کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دے ضرور رہا ہے. ہدایت ٹی وی سے سب کو محبت ضرور ہے. جب بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ ہی نے اس سے اس کو نکالا بھی ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایک ایسا طریقے کے ساتھ اور ایک ایسا ہم اپنے آپ کو سیٹ اپ دینے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ 14 پاؤنڈ کے ساتھ یہ اتنے اخراجات جو ہمارے روزانہ جو ہوتے ہیں اس کے تمام بلز آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھ لی. اور کئی چینل آئے, یہ 7واں سال ہے الحمدللہ ہدایت ٹی وی کا, کئی چینل آئے, کئی بند ہو گئے. اور اس کا ایک نپتولہ بالکل ایکوریٹ حساب ہے کہ یہاں سے ایک سیٹلائٹ ادارے تک جو نشریات ہے وہ پہنچانے میں وہ ادارے کتنا چارج کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے پھر ایشیا میں جانے کے کتنا چارج ہوتا ہے. آپ کو بلز, لائٹنگ, اور یہ آپ کو اسٹوڈیوز کا اب تو الحمدللہ بہت سی اچیومنٹس بھی ہماری کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں وہ ہمارا اپنا ہدایت سینٹر ہے مانچسٹر میں, اور اس کو بھی خریدنے میں آپ نے ہی سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اس سے پہلے بریڈ فورڈ میں ہم کرتے رہے ہیں لیکن وہ سب کرائے کی چیزیں تھیں. آ گئے پاکستان سے پہلے کالر, پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر بات آگے جاری بھی رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی ابھی صبح غم چل رہی ہے پروگرام, ابھی جو محترمہ نے فرمایا سورہ نصر کے بارے میں. جی بالکل, سورۃ النصر کے بارے میں. سورہ نصر کے بارے میں. جی 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 میں بہت پریشان ہوں, میرے اپنے دعا کریں. پروردگار آپ کی تمام حاجت پروردگار قبول فرمائے, تمام پریشانیاں دور کرے میرے مولا. پنجتن پاک ممبارہ جزاک اللہ. اور کچھ کہنا چاہیں گی بہن؟ جی تھینک یو. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ.
جی اور دیکھ لیں ہدایت ٹی وی ہر چیز سے، اور ہم پوچھنے میں کوئی سوال ہو علماء کرام سے، شرعی مسئلہ ہو، استخارہ کروانا ہو، کون سی ایسی چیز ہے جو ہدایت ٹی وی ہمیں نہیں دے رہا، تو اس کے لیے ہم سے مانگ کیا رہا ہے، اور وہ تو بتاتے ہیں لوگوں کو۔ ان مہینوں میں بھی اگر ہم تبلیغ یا آپ کے لیے لیکچر بازی یا تقاریر شروع کر دیں، احادیث، قرآن پاک کی آیات علماء کرام سناتے رہتے، اتنا کچھ سنا ہے ہم نے، 2 مہینے 6 دن ہو گئے ہیں محرم سفر کا مہینہ گزار کے، تو پھر بھی اگر جو ان لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کرنا ہے تو کم سے کم یہی بتانے کے لیے آ جائے کہ بھئی یہ چینل ہمیں چاہیے ہی نہیں، تو یہ کم سے کم جو اس کے حق میں ہے وہ بھی آ جائیں، جو اس کے حق میں نہیں ہے پھر بھی بتائیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس کے بغیر ہماری زندگی بالکل ٹھیک تھی۔ 9 سے 10 بجے 10 محرم کو ہم شام غریبہ سنتے تھے، دیواروں پہ اگر لکھا ہوتا تھا شیعہ کافر ہے، کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، ویسے زندگی گزار رہے تھے، تانے پہ تانے اور شبہات پہ شبہات ہم پہ جاری تھے، تو ہم بالکل اس میں خوش تھے۔ تو پھر تو اگر وہ زندگی گزارنی ہے تو لوگ وہ بھی کہنے کے لیے آ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہدایت ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل اس کے بغیر ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کی اہمیت کا، افادیت کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلے پاکستان سے کال تھی پھر ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ جی بہن 46 پینس پر ڈے، اور آپ تو دعائیں اور بغیر کسی ہدیے کے، یہ دعائیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں کسی بھی پیر صاحب کے پاس سے پوچھنے جائے پہلے تو وہ در ہی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو ایک لو ہے وہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ جعلی چیزیں لینے کے لیے تو ہم ہزاروں پاؤنڈ لگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت جاننے کے لیے ہمیں بہت مشکل، جی وہ تو پتہ نہیں کیا کیا جعلی پر، جیسے کہ پروگرام بھی ہم نے کیا تھا کہ کس طرح لوگ دھوکے میں آتے ہیں صرف اسی چکر میں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کی مراد آ جائے، ان کی جو اولاد کے لیے کسی بھی شکل میں جو ہوتی ہے وہ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ یقیناً یہ اس در سے جو ہے، یہ ایک تو آپ یہ قرآن مجید کی جو ایک نسخہ ہے ہمارے پروردگار نے کتاب کی شکل میں ہمیں دیا ہے، تو یقیناً اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بجائے دو در جانے کی، اور یقیناً یہی ایک ہم کہیں گے کہ ہدایت ٹیلی ویژن ایسا چیز ہے جہاں ہر طرح کے سے ہم دیکھیں کہ کسی بھی مسئلے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں، شرعی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بجائے ہم کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، کتابیں کھول رہے ہوتے ہیں، ہم فوراً فون ملاتے ہیں اور یہ جو ہے اپنے شرعی مسئلہ جو ہے مسئلہ ہے، یا کسی میں ہم کنفیوژن ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت سی ایسے ہمیں بہت اس سے جو ہے اس سے آرام ہے بہت زیادہ، اور ایزیلی کہتے ہیں نا، ایک بہت ایزی ہمیں مل گیا ہے راستہ کہ ہم اسے اپنے جو ہے اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ ایزی مل گیا ہے۔ ہاں لیکن اس ایزی مطلب کا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ہم جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس میں بہت ایزی لے لیں اس کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نعمتیں ہیں نا، جیسے ہماری صحت ہے اور ہم کسی اسپتال میں اس وقت نہیں ہے، نہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کسی بیڈ پہ نہیں لیٹے ہوئے، تو ہم نے ان چیزوں کو ایزی لے لیا، نعمتوں کو ایزی لے لینا، اس کا شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ چھن جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے وہ نعمت ہی چھین لیتا ہے، اس جسم سے وہ اعضائی اتار لیتا ہے کہ بھائی آپ نے ہاتھوں پیروں آنکھوں کی یہ قدر نہیں کی، تو یہ اس کے بغیر ذرا مزہ چکھو، اس دن کو گزارو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں جی پاکستان ارشد علی ٹنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں جناب۔ جی مہربانی ارشد علی صاحب ٹنڈو آدم سے، بہت مہربانی۔ ہاں سرکار، یہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا پینٹ، اگر اس میں ممبرشپ میں شامل ہونا چاہوں میں جی جی تو ہمیں کیا دینا پڑے گا مہینے کا؟ یہ 14 پاؤنڈ ماہانہ ہے، آپ کو ادھر کے حساب سے شاید 2000 یا 1500 2000 کے درمیان یہ رقم بن سکتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ جتنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ہدایت ٹی وی کو۔ تو پھر وہ کس طرح کیسے بھیجیں ہم؟ آپ کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا ہے، ورنہ میں چاہوں گا ایک ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر بھی صرف لگا دیں بھائی اسکرین کے اوپر، تو اس نمبر پہ آپ اپنا فون کر کے تو ہماری بہن کو نمبر لکھوا سکتے ہیں، میجر صاحب کو نمبر لکھوا سکتے ہیں، وہ آپ سے پھر مزید بات کر لیں گے۔ جتنے بھی سر مہینے میں 1000 1500 جتنا بھی سر، ہاں یہ تو آپ جتنا بھی زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، بالکل اس میں کوئی فورس نہیں ہے آپ پہ، صحیح ہے بھائی؟ تو پہلا یہ بتا دیں، نہیں تھوڑا بتا دیں ارشد علی صاحب، ٹنڈو آدم میں کتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی؟ یہ سر مجھے 2 دن ہوئے صحیح پوچھے تھے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے ارشد علی صاحب۔ پہلے تو میرے پاس یہ قانون میں ٹوٹیاں شوٹیاں یہ مائک نہ لگے ہوتے، کھڑے ہو کے میں آپ کو سلام پیش کرتا کہ دوسرا دن ہے آپ کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی۔
تو क्या बात है, मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ. दूसरा दिन है, आपने ये देख लिया कि ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मिशन आगे बढ़ा रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं. सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह. बिल्कुल करूंगा मैं इंशाल्लाह. जरूर हर जी. मंथ जो भी होगा. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी. लीजिए माशाल्लाह, मैं- देखें कैसे ऐसे वाह, भी वाह, लोग हैं कि 48 2 दिन में घंटे उनका में- जज्बा जो है वो जाग गया है, और यहाँ पर हम कहते हैं वाह, वाह, कि ये 7वां साल चल रहा है. टंडो आदम लंका शहर में नहीं है ना, क्या इसमें लंदन में नहीं है, ग्लासगो में नहीं है, ये सिंध का एक बहुत ही एक पसमानदा सा इलाका है. और अरशद अली साहब जो है उन्होंने ये देखा है, और उनका भी अपना रोजगार, उनको भी मसले हमसे 1000 गुना ज्यादा होंगे. एक तो उनको जान का मसला होगा कि मोमिन है, पता नहीं किस अंदाज से हिदायत टीवी देख रहे हैं. फिर उनको मुआश का मसला होगा, जरूर होगा, रोजगारी बेरोजगारी उसके ये मसले हैं, महंगाई का मसला उनके ऊपर एक क्यामत बन के ढा रहा होगा. लेकिन वो सारे मसलों से लड़ेंगे. उन्होंने ये महसूस किया 48 घंटों में ही कि हिदायत टीवी कुछ ना कुछ कर रहा है. मैंने जितना भी मेरे पास इस्तात हुई, यकीनन बहुत अच्छा उन्होंने पूछ भी लिया कि मैं क्या इससे कम ज्यादा जितना भी हो सके, यकीनन जितना भी हो सके वो उतना आप कंट्रीब्यूट करें, ऐसी बात नहीं है. लीजिए, पाकिस्तान से एक और कॉलर थे, उनकी कॉल ड्रॉप हुई. तो जी नाज़रीन, मेंबरशिप वीक है, इसमें जो लोग मेंबर बन चुके हैं उनसे भी मैं बार बार गुजारिश करूं कि आप भी आइए दूसरों की हौसला अफजाई के लिए. और जो पत्थर शायद हमारे दिलों पे पड़े हैं, या क्या मसला है, या जिस चीज में हम दबे हुए हैं, अगर इन महीनों में भी हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाए, और फिर बहुत मसला होगा बहन. ये तो फिर आगे 10 महीने यहाँ के मैंने फारूक भाई देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ हिदायत टेलीविजन ही देखते हैं और सुबह खोल देते हैं और वही हमारे घर में चलता रहता है, हम दूसरे चैनल नहीं देख खोलते हैं. तो मतलब ये देखते हैं, मतलब ये एक तरह से मतलब खुशी बहुत होती है सुन के कि माशाल्लाह एक तो दीनी रुझान है, और फिर इस तरह का रुझान है कि टेलीविजन हमारे जो हिदायत टेलीविजन से हमें उन्हें मिलता है, यकीनन वो सारा अपने मोहम्मद आले मोहम्मद की उसमें तालीम में उन्हें मिलता है. तो ये एक बहुत अच्छा मतलब उनको लगता है. लेकिन मैंने उनसे आगे कभी ये पूछा नहीं कि आया कि आप सारा दिन या हर वक्त टेलीविजन तो देखती हैं, आया उसमें कोई कंट्रीब्यूट किया हुआ नहीं है. हाँ बिल्कुल, ये बस यही है ना कि देना जरूर चाहिए. बिल्कुल. और सारा दिन देखें हिदायत टीवी, और जब ये थोड़ा सा मसला होता है तो रो रो के भी हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें, ऐसे व्यूवर्स हैं, उन्होंने साल का भी मुहिबा ने हिदायत दे दिया. 168 पाउंड जो हम 1 महीने का कर रहे हैं, वन ऑफ डोनेशन 72 पाउंड वो भी बाज़ औक़ात वो देते हैं. फिर जो ये 28,000 वाली अपील थी उसमें भी वो बार बार आए हैं कि मैंने अपना दे दिया, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से. तो जिनके ऊपर मौला की अता है बिल्कुल वो घबराते नहीं. यकीनन ऐसे लोग अपना ये जहन में रखते हैं कि वो ये नहीं करते कि ये अलग से शायद हम ना निकल रहे हैं, हमारा अलग से खर्चा हो रहा है. वो इस तरह से एक घर के अखराजात में इसको शामिल रखते हैं. तो ज़ाहिर है जब कोई चीज़ घर के अखराजात में शामिल रख लें ये समझ के ये करना ही करना है, तो यकीनन वो शख्स ज़रूर पैसे निकालेगा. तो इस तरह से कि अगर भाई हमें घर में ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी करना है, तो यकीनन फिर जैसे हम बिल के बगैर नहीं रह सकते, यहाँ पर बिलों के बगैर नहीं रह सकते, तो यकीनन इस तरह से अगर समझ लें तो यकीनन हम छोटा सा छोटा एक कॉन्ट्रैक्ट हम फोन का लेते हैं ना, वो कम से कम 20-25 पाउंड महाना तो है उसका. या टीवी चैनल्स है या स्काई का, वो तो एक उसका अलग उसकी फीस वो तो है ही है, 20-25 पाउंड वो तो है ही है. कोई भी अगर हम स्पोर्ट्स का भी चैनल है वो 20-25 पाउंड उसके हैं. कोई भी अगर और भी चैनल्स हम वो हायर करते हैं तो उसके अलग से फीसें हैं. लेकिन ये तो बार बार अगर हम ये कहें कि 14 पाउंड के साथ ये सारा कुछ मिल रहा है, और इतना इस 6-7 सालों में लोगों ने देखे कितना शऊर और बेदारी उनको मिली है कि लोग जो है अब इस काबिल हो चुके हैं कि वो खुद भी वो ऐसी चीज़ों में अब छोटे मोटे मसाइल तो खुद ही हल कर लेते हैं, या उनको इल्म इतना हो चुका है कि क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या जो है मेरे लिए गलत है, तो वो खुद वो डिसाइड करने के काबिल हुए हैं. और गाइडेंस भी ऊपर हिदायत टीवी की सूरत में मौजूद है. थोड़े पाकिस्तान से जो भी कॉलर्स हैं मैं चाहूँगा कि आप ज़रा मिलाएं. बाज़-औक़ात लाइन्स बिजी भी होती है, मसला भी है मौसमी, तो इस वजह से शायद परेशानी आपको हो सकती है. और फारूक भाई मुझे एक वो कॉलर्स का भी याद आ रहा है कि उन्होंने फ़ोन किया था और बताया था कि वो भी मतलब हिदायत टेलीविज़न देख देख के ना उनका जो है एक तरह से जो सोच है वो बदल गई है. अब वो ज़्यादातर इसी रुझान में है उनका जो सोचें हैं. तो और साथ साथ उन्होंने एक ख़ास जो बात कही कि जब मेरे दोस्त
مطلب وہ بھی اس طرح کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور انہیں بھی کبھی کسی چیز میں اعتراض نہیں لگتا کہ مطلب وہ اس چیز کو، میری بات کو، یہ جو ہدایت ٹیلی ویژن کسی بھی مسئلے میں بتا رہا ہوتا ہے تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو مطلب ایک طرح سے مجھے یہ بات لگی کہ دیکھیں ایک تو وہ خود انہوں نے اپنا جو ہے چینج کیا اپنے مائنڈ کو، سوچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوست تھے وہ جو بیٹھ کے سن رہے تھے کہ ان کو بھی مطلب اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا. تو یہ ایک طرح سے دلوں میں، ذہنوں میں وہ لا رہا ہے کہ کس طرح سے حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو یہ نہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بالکل نہ سننا پسند کرتے نہ دیکھنا، لیکن ایسے سارے نہیں ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے ان باتوں پر. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند ہے. ایٹ لیسٹ وہ دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں نا کم از کم. تو اگر یہ سننا اور سمجھنا نہ اپنا ذہن چینج کرے، یہ بھی ایک ثواب میں ان کے لیے ہے یقیناً. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. ہم اس ہدایت ٹیلی ویژن سے آپ نے دیکھا کہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ اپنے آپ کو کہ ہم شیعہ بن گئے. تو شیعہ بننا کوئی ایسی بات نہیں ہے، شیعہ بن گئے یہ حقیقتاً وہ انہوں نے سوچے وہ کر لیے جو عقیدہ شیعہ کا ہے وہ عقیدہ انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. شیعہ نہیں کہ وہ شیعہ بن گئے تو کوئی اور چیز ہو گئی، صرف انہیں عقیدہ جو تھا اس کو انہوں نے اپنے عقیدے کو تھوڑا جو جہاں خامیاں تھی اس کو انہوں نے درست کر لیا. اس کو شیعت کو میں ایک جیسے ایک آپ نے اسکول میں داخلہ لیا ہوا ہے تو آپ مڈل سے آپ میٹرک کی طرف جاتے ہیں یا اسکول سے آپ ترقی کر کے کالج پھر یونیورسٹی، تو یہ ایک ترقی کی منزل ہے. یہ آپ نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اور پھر یہ ان دنوں میں اب تو اور بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ حق کو حق کہے، سچ کو سچ کہے، ظالم کو ظالم کہے. یہ شیعت ہے. اب اس میں اور کوئی آپ جتنا بھی عشق کی آگے مناظر ہے، لیکن اس میں کہنا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیعی کہیں، آپ کے عقیدے بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. جی بالکل. تو یہ چیزیں ہیں جو ہدایت ٹی وی نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. ورنہ شیعہ ہونا اور دوری یا ساتھ بیٹھنا، ان کے جلوس تک اٹینڈ کرنا یا نیاز کھانا، بعض جگہوں پہ ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھ کے وہ سب حرام قرار دیا جاتا تھا. نکاح تک ٹوٹنے کی باتیں ہوتی تھی. لیکن اب ہدایت ٹی وی نے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی. اور اب ایسے سوال تو علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے سوال اب کوئی کرتا ہی نہیں ہے. وہ پسپا یا بالکل ہار چکے ہیں ایسے لوگ کہ جو پہلے ایسے شبہات دلوں میں ڈالتے تھے یا ایسی تہمات یا ایسے وہم کہ شیعہ حج نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے روزے بھی دیکھ لیے، ادھر رمضان میں روزے کس طرح رکھے گئے، حج بھی دیکھ لیے، کارواں ہدایت جاتے ہیں. اور پھر یہ ماہ محرم سفر میں بھی دیکھ لیا کہ کس انداز سے بھائی ایک رونا فطری چیز ہے. جہاں پر آپ نے یہ پشاور کا سانحہ ہوا ہے، کون سی آنکھ ہے جو نہیں روئی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد تھا. تو یہ رونا ایک فطری چیز ہے، احتجاج کرنا ایک فطری چیز ہے، کوئی بھی ظلم ہو. تو شیعہ کوئی فطرت سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے. یقیناً اسی چینل سے آپ دیکھیں کہ آپ بہت آزادانہ طور پہ اپنی حق کے بات کو، اپنی آواز کو جو پوری دنیا میں آپ بلند کر سکتے ہیں اس چینل کے تھرو. اور اگر ہم پاکستان میں ایسا دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کسی چینلز پہ جو حق کی بات نظر آ رہی ہو. یا تو کسی وہ زیر اثر گورنمنٹ کے ہوگا یا اپنے پرائیویٹ ہے تو کسی کے اس میں ہوں گے، پرائیویٹ لوگوں کے اس میں ہوں گے کہ وہ نہیں کر سکتے اس بات کو. لیکن واحد یہ چینل ایسا ہے کہ آپ جس میں حق کی بات کو، اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں اپنی آواز آپ سنا سکتے ہیں. تو یقیناً اور ہماری کالز آتے بھی ہیں جیسے حق کی بات آپ نے کی کہ ایک امتیاز، ایک فخر ہے کہ یہ 6واں سال صبح ہدایت کو بھی ہو رہا ہے. کوئی بھی خبریں ہوتی ہیں، کوئی بھی ورلڈ میں کوئی ایشو ہے تو مجھے اپنے بانیان کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے یہ نہیں کہ فلاں پارٹی کے خلاف آپ نے بات کرنی ہے یا فلاں لیڈر کے حوالے سے آپ نے یہ بات نہیں کرنی. ہم جو ہے کھل کے جو ایک حق سچ ایک ذہن کے مطابق جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جو چیز ہے وہ غلط ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہے، اس کی ہمیشہ مذمت کی گئی ہے. اور اس کی کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں بھائی فلاں کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، فلاں کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے تو مظلوم کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، حمایت کرنی ہے تو مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اور جو بھی غلط کر رہا ہے اس کے حوالے سے آواز اٹھانی ہے. تو یہ پالیسی ہے، اس میں کوئی ڈکٹیٹ نہ ہم نے کبھی کالرز کے حوالے سے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے ان کو کوئی یہ بات کی ہے کہ کئی بعض اوقات ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنی بات ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے. سب کو آزادی ہے کہ وہ بات کریں. اور پھر کنٹرول روم میں دیگر چینلز پہ تو بہن آپ کی نام، ولدیت، اتا پتہ پوچھ کے پھر آن ایئر وہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیا بندہ سوال پوچھے گا. تو ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہم نے نہیں رکھا، نہ ہی کوئی پیسے بھی رکھے ہوئے کوئی ایسے پروگرامز میں
کہ آپ کال کے چارجز جو ہے وہ پہلے دیں گے اور اس کا وہ فائدہ ہدایت ٹی وی کو پہنچے گا. یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ ہدایت ٹی وی سب تک جانا چاہیے. جو یہ 14 پاؤنڈ دے رہے ہیں اللہ کرے ان میں ہی وہ اتنی طاقت آئے, وہ تعداد بڑھے, ورنہ ہدایت جو ہے 160 ممالک میں جو جا رہا ہے, گلی گلی کوچے ملک ملک جا رہا ہے, تو اس کا ثواب سب کو مل جائے. اور یہ کسی کی اگر پہنچ میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اس کو دور کر کے ہمارا کام ہے کہ ہدایت ٹی وی ان تک پہنچانا. اور میں نے نوٹس کیا, بلکہ اس دن ہم لوگ بعد میں اس چیز پہ ہنس بھی رہے تھے کہ ایک کال آئی تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ چینل کا یہ جو ٹی وی ہدایت ٹیلی ویژن ہے کہاں پر, تو اس پہ ہمیں ہنسی بھی آئی تھی. ہم کہتے کہ ان کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی بات کو پسند نہیں کرتے سننا, تو وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ حق کا کون سا چینل جو حق کی باتیں کر رہا ہے. آپ کیا کہیں کہ ایسی کال بھی آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بند کرنے کے کتنے لوگ ہیں, یہ ایسی کالیں بھی آئی. ہم تو چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم ہی چلائیں گے, 14 پاؤنڈ دیں, اتنے کریں, وہ کریں, ہنگامی اپیلیں. ایک جگہ سے فون آ گیا کہ بتائیں بند کرنے کے کتنے لیں گے. یعنی جو دشمنان ہدایت ہے, محبان ہدایت تو ہے ہی ہیں, دشمنان ہدایت جو ہے وہ بھی بالکل وہ ابھی افواہوں کا معاملہ ہو, کوئی پروپیگنڈا ہو, کوئی ایسی چیز ہو, وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کہ وہ کرکٹ میں جو ہوتے ہیں سلپ فیلڈر ہوتے ہیں, وہ وکٹ کیپر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی کیچ آیا, کہ ابھی کیچ آیا. تو ایسے سلپ فیلڈر جو ہے ہمارے, کہ کوئی غلطی ہو جائے, کوئی ایسی اگر ان کو کوئی ایسی بات نظر آئے تو اس کا پروپیگنڈا کہ پچھلے سال بلکہ اسی سال آغاز میں, ابھی یہ سال ختم نہیں ہوا, ابھی 2 دن بچے ہیں, تو آغاز میں جنوری فروری میں ہمارا 15 دن کے لیے ہدایت ٹی وی بند ہوا. تو افواہ سازوں نے انہوں نے یہ کر دیا کہ ہدایت ٹی وی تو بند ہو گیا. تو ہمارے جو ایک بھولے جو ہے ہمارے جو ویورز محبان ہدایت میں جو شامل تھے, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, نہ ادھر سے رابطہ کیا, نہ کنفرم کیا. انہوں نے پہلے بینک فون کر دیا کہ بھائی ہمارے وہ 14 پاؤنڈ اگر وہ گئے تو ہماری تو پتہ نہیں وہ لٹ جائے گی, پوری کمائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ ابھی ان کا انتظار ہے ان لوگوں کا کہ اللہ کرے کہ وہ بھی واپس آ جائے. کہ جب اس سے پہلے 3400 سے کم ہو کے ابھی لوگ تقریباً 1200 بچے ہیں, تو 1000-2000 لوگوں کا وہ جو خسارہ ہوا ہے, اس کے بعد سے پھر اکاؤنٹ نمبر چینج ہوا, پھر کچھ لوگوں کو ویسے پروپیگنڈے کے نظر ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہنگامی اپیلیں کرنی پڑی ہیں. ممبرشپ ویک منا رہے ہیں, اب لوگ جو ہیں وہ واپس انشاءاللہ آئیں گے بھی, اور ہم بھی ہدایت انتظامیہ بھی اس دن آپ بات سن رہے ہوں گے میجر صاحب کی, علامہ صاحب کی, کہ وہ بھی دیگر ممالک میں جائیں گے, اداروں میں جائیں گے, تاکہ لوگوں کو اب یہ ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے بہن. اب یہ بار بار جو اپیلیں ہیں, اب اگلے ہفتے دوبارہ ہم بیٹھے, ہاں جی 20,000 پھر چاہیے, 30,000 پھر چاہیے, اور یہ چاہیے تو ہوتا ہے, چینل آگے پہنچانا. یہ مہینہ دسمبر کا تو ختم ہو گیا, یہ جو دن ہمارے اخراجات ہیں یہ تو لگیں گے ہی لگیں گے, اس کا تو بل آئے گا ہی آئے گا. تو یہ تو بجائے کہ وصول کرنے کے لیے ہم 20-25,000 جی پھر اپیل آ گئی, ہنگامی اپیل, یہ دوبارہ لیٹر آپ کو دکھائیں کہ یہ 2 دن کے بعد وہ کٹ جائے گا, تو پھر ہم جاگیں. تو اچھی بات ہے, 14 پاؤنڈ 14 یورو دے کے یہ نوعیت آنی نہ دے, یہ موقع آنی نہ دے, تو یہ بہتر ہے. یقیناً بالکل, کیونکہ اس کا اگر ہمیں قائم رکھنا تو ظاہر ان کی ضروریات کا, جب ایک پرورش کرتے ہیں کسی بچے کی تو اس کی ہر ضروریات کو ہم جو ہے پورا رکھ کرتے ہیں, ہر طرح کی ضروریات کرتے ہیں. تو یقیناً یہ بھی ایک بچہ ہے 7 سال کا, تو اس کی پرورش کے لیے ہم سب مومن مومنات کو مل کر جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی, اس کو سنبھالنا ہوگا, تاکہ جہاں سے ذکر اماء معصوم علیہ السلام ہو رہا ہے, محمد آل محمد ہو رہا ہے, تو ظاہر اسے ہمیں اسی طرح سے, جس طرح سے ایک چھوٹے سے پودے کو سنوارتے ہیں, تو اسی طرح ہمیں اسے دینا ہوگا. تو اس کے لیے صرف وہی بقول کے 14 جو ہے وہ پاؤنڈ جو ہے صرف دینے ہیں مہینہ, جو کہ کچھ لوگ جو دے رہے ہیں اللہ ان کے بس توفیقات میں اضافہ کرے, پروردگار عالم بہت اچھی نیت کے ساتھ دے رہے ہیں, اور یقیناً اور چاہتے ہیں کہ اور بھی آئیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو کچھ کم بھی ہو گئے تھے کسی وجہ سے, تو ظاہر ہے وہ دوبارہ بھی جوائن کریں, اور بلکہ نئے بھی جوائن اس کو کریں, تاکہ کہ ظاہر ہے یہ آگے پھلے. مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ دینے والے ہیں وہی دیے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 6 سال ہے, اللہ کرے کہ ان کو ایسی ہمت ملتی رہے, لیکن جب تک نئے لوگ شامل نہیں ہوں گے, اور یہ ارشد علی صاحب کی مثال میں تو ہم گھنٹہ تقریر کرتے رہے وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ دوسرا دن ہے ہدایت ٹی وی ان کو دیکھتے ہوئے, ٹنڈو آدم سے انہوں نے کال کی, اور انہوں نے سوچ لیا کہ میں اس مشن میں ضرور اپنا حصہ دوں گا جتنی بھی استطاعت ہو. تو کاش یہ ارشد علی صاحب جیسا جذبہ یہاں UK یورپ میں, جو یہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, معاشی طور پہ کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی بے روزگار بھی ہے اس کو بھی حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, تو 14 پاؤنڈ اسی کے صدقے ہی اگر ہم یہ نذرانہ دے دیں کہ مولا نے ہمیں اس ملک میں پہنچایا ہے, اتنی سہولتوں میں رکھا ہوا ہے, تو یہ ایک حقیر سا صدقہ اس چیز کا
تو اس کے لیے ہمیں سوچ بچار اتنی نہیں کرنی چاہیے جتنی آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.